बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की फिजाइया और फौज की तरफ से खतरनाक तरीन स्ट्राइक की गई है, जिसने जो अफगानिस्तान है वहां पर थरथल्ली मचा कर रखती है। और न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत में भी सफ़े मातम बिछी हुई है। और इस सारी एयर स्ट्राइक के अंदर कितने भारतीय जानम वासिल हुए हैं, कितने भारतीय हलाक किए गए हैं, और इसमें रॉ के ऑपरेटिव भी मौजूद हैं। जिसके बाद अब जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, वो भी इस वक्त जो है वो उसके लिए खौफ का समा है कि पाकिस्तान ने अब चुन चुन कर इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस स्ट्राइक की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इंडिया की तरफ से एक खौफनाक चाल चली गई है, मोदी सरकार जिसके ऊपर जंगी जुनून सवार है, जनाब उन्होंने भारतीय लड़ाका प्यारे अफगान बॉर्डर पर पहुंचने जा रहे हैं। ये मामला क्या है, और भारत की एयर फोर्स अफगानिस्तान में दाखिल होने जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है, और इस पर अफगान तालिबान कितने खुशी से पागल हो गए हैं। उनकी जो है वो स्टेटमेंट भी सामने आई है कि अब टू फ्रंट वॉर का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपको सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब आगे बढ़ते हैं। कुछ अहम तफसीलात जो हैं पाकिस्तान को लेकर कि पाक अफगान बॉर्डर पर जो सूरत हाल है वो मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। तालिबान जो है उन्होंने खुद कुछ बमबार को पंचेर जो सूबा है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, वहां पर खुद कुछ बमबारों की तादाद को बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि जो दहशतगर्द हैं वो खुद कुछ हमले करें पाकिस्तान की फौज के ऊपर, हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, और पाकिस्तान में घुसें। लेकिन अब अगर कोई दरअंदाजी करने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब अंदाजा करें कि ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, हमारी फिजाइया ने एयर स्ट्राइक की थी, उसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें, ये उस वक्त की गई जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में मौजूद थे। अब एक तीर से हमने दो शिकार किए, हमने भारत को भी पैगाम दिया, हमने अफगानिस्तान को भी पैगाम दिया कि आप जरा ये करके दिखाएं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अब जो खौफनाक तरीन स्ट्राइक की गई है, उसमें तो जलालाबाद राउंड वन में आपने देखा कि काबुल को भी निशाने पर लिया गया, जलालाबाद था, खौस्त उनका सूबा था। ये 3-4 सूबे थे जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स होती हैं। और फिर कल भी जलालाबाद और नंगरहार सूबे के अंदर जो बम धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, वहां पर जो है वो आग फैल गई थी। और कल भी पाक फौज और अफगान फौज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने रही। तो ये अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है इन एयर स्ट्राइक्स के हवाले से, जिसमें कुछ भारतीय जो हैं वो भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान अनवेल्स इट्स होम ग्राउंड एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, एम जिसको कहा जाता है, कि पाकिस्तान ने जो अपना एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम है, जो बड़ी प्रिसीजन के साथ जो है वो टारगेट को लॉक करता है, और ये टीटीपी के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। और अंदाजा करें कि पाकिस्तान ने इसको पहली बार मंजराम पर लेकर आया, और ये बड़ी जो है वो प्रिसीजन के साथ जो है वो अपने ठिकानों को निशाना बनाता है। सेल्फ प्रोपेल्ड, खुद चलता है, नेटवर्क मोटर, इसके ये किसी नेटवर्क के साथ अटैच भी है, ताकि रैपिड प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक कर सके। ये इसको पाकिस्तान ने खुद बनाया है, इसको भी अब जो है वो पाकिस्तान ने अनवेल किया, और ये अफगान बॉर्डर पर बड़ा काम आएगा टीटीपी के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो स्ट्राइक करने के हवाले से। अब आपको मैं जो खबर देना चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 27 फितनाल खारजी मिलिटेंट्स वर न्यूट्रलाइज्ड इन प्रिमेटिव स्ट्राइक, ये स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की फिजाइया और फौज की तरफ से, जिसमें 27 जो फितनाल खारिज भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हैं वो उसमें जहन्नुम वासिल हुए हैं। एलिमिनेटिंग थ्रेट्स बिफोर दे कुड एडवांस टुवर्ड द डेजिग्नेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ये जो है वो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलों का प्लान बनाया हुआ था, और उससे पहले कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले करते, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उन पर एक बड़ी खतरनाक तरीन स्ट्राइक हुई है, और 27 खारजी जो हैं वो जनाब जहन्नुम वासिल हुए हैं। अब ये जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर जब से इंडिया गए हैं, अफगान जो खुफिया एजेंसी जीडीआई है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, उनके हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स वहां पर जब पहुंचे हैं, और ये जब इनकी बातचीत बहुत आगे गई, तो मैंने आपको एक खबर दी थी, आपको याद होगा कि अब ये ट्रेड के ऊपर भी बात हो रही है,
اب جو ہے وہ جنگوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اب دفاع کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد سے جو ٹی ٹی پی ہے اس نے اپنے حملوں کو ملٹی پلائنگلی پاکستان کے اوپر بڑھا دیا ہے, اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, یہ چٹکی لگا کر نہیں ہوگا, ڈسکشن ابھی شروع ہو گئی ہے, یہ کسی بھی وقت اس کا اعلان ہوگا, لیکن یہ بڑا لانگ پروسیس ہوگا اس کے لیے, کیونکہ افغانستان جو ہے اس کو بھی پریشر بہت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر چائنا جو ہے اس نے بھی دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان جنگ لڑ رہا ہے, جو پاک افغان بارڈر پر صورتحال بن گئی ہے, جو بھارت اب کرنے جا رہا ہے افغانستان کے راستے, چائنا نے اعلان کیا کہ پاکستان کو کچھ بھی چاہیے ہوگا, پاکستان اس کے چائنا اس کے لیے تیار ہے, چاہے وہ دفاعی لحاظ سے ہو, چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو, چاہے وہ لوجسٹکلی سپورٹ ہو, چائنا پاکستان کی مدد کرے گا. یہ اب چائنا کی فارن منسٹری جو ہے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جس میں جیسے پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, ہماری ایئر فورس نے جوف ایئرپورٹ جو ہے اس کا کنٹرول سنبھالا, اور پھر ہماری فوج جو ہے وہ سعودی عرب میں اتر رہی ہے, تعینات ہو رہی ہے ان کی سیکورٹی پرپسز کے لیے. وہاں پر مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر دہشت گردی بڑھائیں, وہ سیکورٹی پرپسز کے اوپر ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے. اور افغانستان کا بھارت کا یہ معاہدہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی انگیجمنٹس کو بڑھا رہے ہیں, یہ طالبان جو ہے وہ اپنے رابطے بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ دہشت گردی کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہوں, جب آپ دہشت گردی بڑھا رہے ہوں, جب آپ کا پلان ہو کہ آپ نے پاکستان کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور یہ چیزیں تو آن دا ریکارڈ ہیں, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو ڈیل ود طالبان ٹو انکاؤنٹر پاکستان, یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں. اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت جو ہے انہوں نے جو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کی دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے آفر دی ہے. یہ خبر دیکھیں کہ انڈیا آئز ڈیل ٹو ریپیئر افغان ایئر کرافٹ ڈیپننگ ملٹری ٹائز. India is considering whether to pay for repairs to grounded helicopters and transport planes from Afghanistan's Air Force, signaling a willingness to step up military assistance for Kabul that has irked Pakistan in the past. یہ جتنا بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جو ان کے ہیلی کاپٹرز خراب ہو چکے ہیں, نکارا ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کو ریپیئر کرے گا افغانستان کے, اور جو ٹرانسپورٹ پلینز ہیں افغانستان کی ایئر فورس کے ان کو ریپیئر کرے گا, اور اس کے علاوہ ان کی ایئر فورس ان کو بھی تشکیل دے گا, ان کو تربیت دے گا, اور وہ لڑاکا طیارے جو مرمت کے قابل ہیں ان کو قابل استعمال بھی بنائے گا. اس کے لیے یہ $50 ملین کی مدد سے یہ آفر کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے 2017 کے اندر بھی. اب آپ یہ 2017 کے حوالے سے جب یہ معاملہ چلا, تو اب یہ 2025 ہے, ٹھیک 7-8 سال کے بعد افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے ہسٹوریکلی آپ اس کو کہہ لیں, آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پھر کابل میں انڈیا کی ایمبیسی کھلنے جا رہی ہے, اور ادھر سے نیو دلی میں افغان طالبان اپنی ایمبیسی کھول رہے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ بڑھ رہا ہے, اور ایئر فورس کے قیام کی تعاون کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی جب پیشکش کی گئی ہے انڈیا کی طرف سے, انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ $50 ملین جو ہے وہ لگانے کے لیے تیار ہے, جس میں ان کی ایئر فورس کو بھی جو ہے وہ تربیت دی جائے گی. اس کے حوالے سے اس وقت بھی 2017 میں ڈیفنس منسٹری نے انڈیا کی جو ہے وہ اس آفر کی کو خیر مقدم کہا تھا کہ آپ ہماری جو ایئر فورس کی مدد کر رہے ہیں, یہ بہت جو ہے وہ قابل تعریف عمل ہے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, ہم بھارت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جب سارا کچھ ہوگا, میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدہ جو جس کو ابھی یہ بہت قریب لے کے جا چکے ہیں, اس سے ہوگا کیا. پاکستان کے لیے بڑا خطرناک مرحلہ جو ہے وہ جنگ کا شروع ہو گیا ہے. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھارتی ایئر فورس جو ہے وہ افغان بارڈر پر پہنچ گئی ہے, ان کے لڑاکا طیارے پہنچے, یہ کیا خبر ہے. دیکھیے امریکن جو ٹروپس جب وہ وڈرا ہو رہی تھیں تو اپنا بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کر گئی. بگرام ایئر بیس میں ان کے F-35 طیارے بھی تھے, F-16 طیارے بھی تھے, وہ تو انہوں نے منتقل کر لیے, لیکن جو کچھ فوجی ساز و سامان تھا امریکنز کا وہ افغانستان چھوڑ کر گئے. روس جو اس کے علاوہ جناب نیٹو جو ہے وہ $7.2 ملین کا فوجی ساز و سامان افغانستان چھوڑ کر گئے. بعد میں وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہ جو ہیں انہوں نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں, وہی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, امریکن میڈ اسلحہ استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب جو روسی ساختہ جہاز ہیں MiG-29, ان جہازوں کے بھی بھارت سے افغانستان منتقل کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب یہ وہی MiG-29 ہے جو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ابھینندن والا جو معاملہ ہوا تھا, اور یہ ایک سارا معاملہ. اور دوسرا کہ جو ملٹری بیسز ہیں, بگرام ایئر بیس کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو افغانستان جو ہے ملٹری ایئر بیس جو ہے وہ کسی کو نہیں دے گا, لیکن اس کے علاوہ 6 سے 7 ایسی جو آپریشنل ملٹری بیسز ہیں
وہ بھی بھارت کے حوالے کرنے کے حوالے سے بات کی. اس ڈیلیگیشن جو گیا ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کا, جو ان کی خفیہ ایجنسی کو ٹاپ ہائی آفیشل ہیں, اس کے اوپر بات کریں کہ وہ بھی ان کے حوالے کی جائیں, اور انڈیا کے جو پائلٹ ہیں ان کے ٹیکنیشینز جو ہیں وہ وہاں منتقل ہوں. اور یہ چونکہ اس سے روس سے بھی لائسنس لینا پڑے گا کہ MiG 29 جو ہے وہ رشین میڈ جو ہے وہ جہاز ہیں ان کو افغانستان منتقل کرنے کے حوالے سے. اور یہ بالکل اسی طرز کے اوپر معاہدہ ہے جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو ہے وہ ہوا ہے. یا اس کے علاوہ رائٹرز اور دیگر جریدوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جو Mi-35 ہیلی کاپٹرز ہیں وہ سوویت میڈ ہیں, وہ اس کو بھی ریپیئر کیا جائے گا. وہ 11 کے قریب ہیں. 7 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہیں جو اس وقت افغانستان میں, اس کو ریپیئر کیا جائے گا اور انڈیا کرے گا. اور آفٹر سینڈنگ اے ٹیم آف ایکسپرٹس ٹو اسیس دی افغان ایئر فورس نیڈز لاسٹ ایئر, یہ جو ہے وہ انڈین ایمبیسڈر نے کابل میں رائٹرز کو بتایا تھا. 2017 کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, لیکن اس وقت طالبان کی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں تھی. اس وقت جو ہے وہ اشرف غنی کی سرکار موجود تھی. اس وقت ظاہر ہے وہ انڈیا کے بہت قریب تھی, وہ امریکن نواز تھی, وہ بھارتی نواز تھی. ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر نہیں تھے. لیکن طالبان کے رجیم کے آنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی ہے, ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. کیا طالبان جو ہے وہ انڈیا کو اپنے وہاں پر آنے دیں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سال جنگ لڑی امریکہ کے ساتھ, سوویت یونین کا معاملہ ہے, تو ہم نے تو کبھی اپنی ٹیریٹری میں کسی کو قبول ہی نہیں کیا کہ ہماری سرزمین کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو کیا افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خوف سے یا پاکستان کی جو ہے وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے بھارت کو اپنی سرزمین میں داخل ہونے دیں گے؟ یہ سوال جو ہے اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ جس کاز کے لیے انہوں نے جنگ لڑی, یہ تو پھر ویلکم کر رہے ہیں کہ امریکنز آئیں گے اور پھر وہ بگرام بیس کے اوپر قبضہ کر لیں گے, جیسے انڈیا جو ہے وہ یہاں پر داخل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں. جیسے آپ خود آفر کر رہے ہیں کہ راج جو ہے وہ یہاں پر آئے, آپ صرف ہمیں جو ہے وہ ہمارے رجیم کو تسلیم کر لیں, تو یا خود امریکن کو ویلکم کر رہے ہیں کہ بگرام بیس کے اوپر بھی پھر آپ آ سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو بات چیت شروع ہوئی ہے کہ کس نہج پر جا کر پہنچتی ہے, اور اس کے حوالے سے انڈین میڈیا اور پھر جو افغان طالبان ہے وہ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ تمام تفصیلات کا جو ہے وہ انتظار رہے گا. اس حوالے سے بھی ہم کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ اب انڈیا اور افغانستان اس پر کیا سوچ رہے ہیں, وہ اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر لازمی ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.